نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم حمیم کریم رؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المکین رؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے پر ہوتا ہے گوش ولایت، فخر السادات، فخر الاولیاء، پیر طریقت، رہبر شریعت، بدر ملت، جگر گوش بطول طہرہ، خوشبو چمن کی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحاج پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب بخاری کا دامت برکاتہ عالی مرکزی سجادہ نشین کہ اپنا ولی شریف کی سب سے بڑی درگاہ قصر عارفہ در سال کا مدینۃ الاولیاء بابا کی ٹوپی والی چند پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد الاحترام قبلہ حافظ صاحب، والد الاحترام بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی کروڑ ہا انگنت لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ جس نے آج ہم سب کو جمعۃ المبارک میں اکٹھے ہو کر مجھے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں سنانی اور آپ کو سننے کی یہاں توفیق عطا فرمائی. یہاں آنا اللہ تبارک و تعالی آپ کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. حضرات، جو قرآن آیت تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثم استقاموا استقامت اختیار کیا، اس پر ثابت قدم رہے، اس بات پر قائم رہے، وہی لوگ نجات پانے والے، وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے، وہی لوگ مراد پانے والے. یعنی جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استحکامت اختیار کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا. جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کی ربوبیت کا اعتراف کیا، اس کا وحدانیت کا اعتراف کرتے ہوئے عمل میں استحکامت اختیار کی، وہی لوگ نجات پانے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں. اور خلفائے راشدین نے استحکامت کا جو معنی لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ استحکامت جو ہے ایمان، عمل، اخلاص اور فرائض کی ادائیگی کا نام استحکامت. اب یہ آیت کریمہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مفسرین کرام، مشایخ اعظام، جید علماء کرام جب اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کی شان بیان کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ یہ آیت کریمہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل فرمایا۔ اب سنیے کیسے، جب مشرکین مکہ نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، نعوذ باللہ، اور یہودیوں نے پھر کہا کہ ہمارا رب بھی اللہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ کا نبی ماننے سے انکار کرا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو للکارا اور ان سے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات گرامی اس کے وہ عبد خاص بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اور پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان کلمات پر، اپنے ان جملوں پر آپ نے استحکامت اختیار کی، آپ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استحکامت اختیار کیا۔ حضرات محترم، وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے استحکامت اختیار کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ استحکامت ڈٹے رہنے کا نام ہے، ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، یعنی نہ کوئی اس کا کوئی ثانی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی جنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہوتے ہیں، اور ساری عمر ایسے لوگ کمر بستہ ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور دین اسلام کی خاطر اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، اور ان کی لبوں پر کیا نعرہ ہوتا ہے، کیا ذکر ہوتا ہے، وہ یہی کہتے جاتے ہیں اور پکارتے جاتے ہیں کہ رسول اللہ تو صدقے جان ہماری، رسول اللہ تو صدقے اے جان ہماری، اے فانی زندگی قربان ہماری، اے فانی زندگی قربان ہماری۔ ان کا ایک ہی عقیدہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ پر آپ کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور ساری عمر صبر و استقامت کا دامن ہاتھ میں پکڑ کر وہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور حضور کی غلامی میں، حضور کی اطاعت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب حضرات، استحکامت کی کچھ اقسام بھی ہیں، استحکامت ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ عوام کی ظاہری استحکامت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو ہر برے اعمال سے، برے کاموں سے، بری صحبت سے بچانا، یہ ہے استحکامت ظاہری۔ اور استحکامت باطنی کیا ہے؟ اندر کی استحکامت وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے ماورا کرنا، ترک دنیا کرنا، دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا، دنیا میں اتنا ملوث نہ ہو جانا کہ اپنا آپ ہی بھول جائے، ترک دنیا کر دینا، دنیا کی خواہشات کو سے ماورا ہو جانا، یعنی ترک دنیا کر دینا، دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا، یہ ہے استحکامت باطنی۔ اور حواس کی باطنی استحکامت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کو تنہائی اختیار کرتے ہوئے بس اس رحمان کا، اس وحدہ لا شریک کا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کا شوق دل میں پیدا کرنا، یہ باطنی استحکامت ہے حواس کا۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ استحکامت جو ہے وہ عالم ارواح میں، عالم ارواح میں عہد و پیمان لینا ہے، وعدہ کرنا ہے، اس کا نام استحکامت ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں آیا، یہ شفاعت شریف میں
صفحہ نمبر 578 پر حدیث پاک موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک خوشی سے جھوم رہا تھا، آپ خوشی سے آپ کا چہرہ انور چمک رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر خوش ہیں، آخر اس خوش ہونے کی آپ کی وجہ کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون سی چیز ہے جو مجھے خوش ہونے سے روک سکتی ہے؟ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو جو میری خوشی کو روک سکتی ہے؟ تو پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا، ابو طلحہ، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور رب کا پیغام میرے پاس لائے ہیں، انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے، مجھے بشارت دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کی امت کا جو غلام آپ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تمام یہ پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ اور اس کے فرشتے 10 مرتبہ